السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابوالمعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج ہم بات کریں گے 5th جنریشن وار کی۔ یہ کیا ہے اور کس نے ہم پر مسلط کی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر بھی ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج پھر زحمت دی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے ممتاز اور معروف صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار محمد اسلم آوان صاحب کو۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ 5th جنریشن وار کیا ہے۔ ترابی صاحب، یہ جو 5th جنریشن وار کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی دفاعی ادارے یا فوج کے خلاف اس کے اپنے ملک کے عوام جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، اس سے نفرت کرنے لگے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے اور اس کی ساکھ کو گزن پہنچانے لگے، تو اس کو ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹول ہے اس عہد کا۔ ہر عہد میں جو ہے وہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے مختلف ہتھیار ہوتے ہیں، ان میں مختلف چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ کبھی تلواریں یوز ہوتی تھیں، پھر تیر آ گئے، پھر توپیں آ گئیں، گھوڑے ہوتے تھے، پھر ہاتھی تھے، پھر ٹرک آ گئے، بسیں آ گئیں، پھر جہاز آ گئے، پھر ایٹم آ گیا، میزائل آ گئے، یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ تو اس عہد کا جو سب سے بڑا ٹول ہے جنگ کا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی دفاعی ادارے یا فوج کے خلاف اس کی اپنی عوام کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5th جنریشن وار ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کے سوشل میڈیا پر جو ہے خاص طور پر جو ہے چیزیں جو آ رہی ہیں، اب ہمارے جو پاک فوج ہے یا دفاعی ادارے ہیں، ان کے خلاف بہت بڑا مواد جو ہے ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر، ان کے خلاف نفرت پھیلانے کا، ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا، ان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کا۔ تو اس سے جو ہے ادارہ جو ہے کمزور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنگیں جو ہے وہ صرف فوج نہیں لڑتی، یہ قومیں لڑتی ہیں۔ اور جب دفاعی ادارے اور قوم ایک پیج پر ہو تو پھر ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ناقابل تفسیر ہے۔ تاریخ ہمارے پوری کی پوری اس بات کی گواہ ہے کہ کسی ملک کو کسی دنیا کی دوسری طاقت نے باہر سے حملہ کر کے ختم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وہ اندر سے تارپیڈو ہوتا ہے، یعنی اندر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اپنی مملکت کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف، اپنے بادشاہ کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف۔ ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے غداری اور بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر بیرونی قوتوں کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کو لقمہ بنانا۔ تو 5th جنریشن وار جو ہے وہ دراصل دفاعی اداروں یا ریاست کے خلاف لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی نفرت اور لوگوں کی جو باغیانہ رویے ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ نے بات کر دی کہ جو بیرونی قوتیں ہوتی ہیں، بیرون دشمن ہوتا ہے، وہ عوام میں ہمارے اندر سے ہی نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہی اندر سے خود ہی کچھ ایسے معاملات پیدا کر دیتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ہی حکمرانوں کے، ہمارے ہی اداروں کے خلاف نفرتوں کا باعث بن رہے ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تالی جو ہے یہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور کچھ غلطیاں جو ہے ہمارے پالیسی سازوں سے بھی ہوتی ہیں، اس کا ایک رد عمل بھی آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بالکل ایک باغیانہ طرز عمل اختیار کر کے اپنے اداروں کے خلاف محاذ شروع کر دیں، ان کی ساکھ کو گزن پہنچائیں، ان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کریں، ان کے خلاف نفرت پھیلائیں اور ان کو کمزور کریں۔ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس مسئلے کا حل میں پھر یہی کہوں گا کہ پھر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں، اپنے ایک دوسرے کے جو مسائل جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو تفریق ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ گیپ جو آ رہا ہے نا تیزی سے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ جس طرح ایک بڑا مشہور ہے شعر ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ، تو باہم مشورے جو ہیں یہ بڑے ناگزیر ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل جو ہے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہماری گورنمنٹ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہمارے فلاں سیاستدانوں سے یہ غلطی ہو رہی ہے، پبلک یہ کر رہے ہیں، بیوروکریسی یہ کر رہے ہیں، ان تمام مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ان کے خلاف نفرتیں اور محاذ آرائی پر اتر آئیں۔ اس سے تقسیم بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور اس کا دونوں کو نقصان ہوگا۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم قریب بیٹھیں، تحمل سے کام لیں، کیونکہ تحمل ایک سب سے بڑی طاقت ہے جو چیزوں کو جوڑتی ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایمیکیبلی ان معاملات کا حل نکالیں۔ اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف آپ کو صبر و تحمل اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ رد عمل
نفرت، انتقام، یہ کبھی بھی نہ اس آدمی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جو اس کو اپنا رہا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جس کا ہدف ہوتا ہے، جو اس نفرت کا یا انتقام کا ہدف ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری تو یہی سوچ ہے اور یہی درخواست ہے لوگوں سے کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ ایمیکیبلی طے کریں، اور باہمی مشوروں سے جو ہے نا، غلطیاں پبلک سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں ریاست سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بیوروکریسی سے بھی ہوتی ہیں، سیاستدانوں سے بھی ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ باہمی مشاورت اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے ٹھیک ہونے میں۔ مطلب بجائے دور جانے کے ایک دوسرے کے ساتھ قربت اختیار کر کے آپس میں جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو ڈسکس کر کے ان کا حل نکالنا۔ تو یہ بتائیے گا کہ 1971 میں ہم نے ایک بہت بڑا ثانیہ پختہ اور سقوط ڈھاکہ ہو گیا، پھر بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، جنوبی وزیرستان میں کچھ اور معاملات ہو گئے، اور پورے ملک میں ایک عجیب سی افراتفری، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بالکل غربت کا مسئلہ بھی ہے، مفلسی کا مسئلہ بھی ہے، بنیادی ضروریات نہ ملنے کا مسئلہ بھی ہے، بنیادی حقوق کی پامالی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس 5th جنریشن وار کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیں ترابی صاحب، جو بنگال والا مسئلہ ہے 1971 کا، اس کو آپ بلوچستان سے یا جنوبی وزیرستان سے یا قبائلی علاقوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل اوور آل ایک بہت بڑی گیم تھی، اسکیم تھی، اور اس کو اب تش تش بام کیا ہے۔ ابھی کوئی سال 1.5 سال پہلے برطانیہ میں جو امریکی سفیر ہے، اس نے 1947 کے جو ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا اٹلی، جو برطانیہ کا، اس نے امریکی سفیر کو اس بات کی ضمانت دی تھی اس وقت، جو 1947 کا امریکی سفیر تھا، کہ ہم 20-25 سال کے اندر بنگال کو ایک الگ مملکت کے طور پر ایمرج کر لیں گے، اور یہ اس تقسیم کی اسکیم کا ان کا حصہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، یا قائد اعظم کو دھوکہ دیا گیا، یا ہمیں دھوکہ دیا۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ بڑی ترتیب کے ساتھ وہ چیزیں آگے بڑھتی گئیں، اور جب وقت آیا تو پوری دنیا جو تھی، طے شدہ سازش تھی، پوری دنیا جو ہے اس بات پر ایگری تھی، یعنی روس اور امریکہ جس کے درمیان اس وقت کولڈ وار عروج پر تھی، وہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ بنگال کو ایک الگ مملکت ہونا چاہیے، اور انڈیا کو انہوں نے لیوریج دیا، اور پوری دنیا نے انڈیا کو سپورٹ کیا کہ وہ اس معاملے کو جو ہے امپلیمنٹ کرے اور چیزوں کو جو ہے الگ کرے۔ اس میں البتہ ہمارے لیے اس میں ایک سبق ضرور ہے سیکھنے کے لیے کہ قومیں جو ہیں وہ کس طرح ٹریپ ہوتی ہیں، کس طرح وہ تقسیم ہوتی ہیں، کس طرح وہ برباد ہوتی ہیں، اور کس طرح اس کے اندر جو ہے دشمن اپنا کام کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے تھا، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے اس حوالے سے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید ہم اس سے وہ سبق نہیں لے سکتے۔ البتہ جو بلوچستان کا ایشو ہے یا وزیرستان یا قبائلی علاقوں کا جو ایشو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کوئی محرومیاں اتنی زیادہ ڈیپ نہیں ہیں، خاص طور پر جو ٹرائبل ایریا ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ محرومیوں کا ایشو بھی نہیں ہے، لوگ خوشحال بھی ہیں، لوگوں کو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو نوکریاں ہیں یا سب سے زیادہ جو ریسورسز ہیں وہ پٹھان بیلٹ جو ہے اس کو اویلیبل ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں نوکریوں کو کوٹا دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، مرکز میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر جو ہے، اور کوئی اس کو ایسا سچ محرومی نہیں ہے۔ فنڈنگ بہت بڑے پیمانے پر ہمیشہ ہوتی رہی، ایجوکیشن کا بہت بڑا حصہ جو ہے فنڈ کا وہ ان کو ملتا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مس مینجمنٹ، کرپشن، ایڈمنسٹریشن کی غلطیاں، ہماری اپنی کچھ چیزیں ایسی تھیں، جیسے ان کے ملکان جو ہے وہ اسکول کو بجائے وہاں پر اپنے بیٹھک بنا لیتے تھے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ دو طرفہ تھیں، وہ کرتے رہے۔ بلوچستان جو ہے اس میں پھر یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل گیم چل رہی ہے خاص طور پر کشمیر کے ریفرنس میں، تو یہ بات تو بھارت بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اگر کشمیر میں انسرجنسی ایمرج کرے گی تو پھر کراچی اور جو بلوچستان ہے وہ بھی پرسکون نہیں رہ سکیں گے۔ تو وہ ایک بھارت کے ساتھ جو ہماری گرم اور سرد جنگ شروع ہے، اس سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ مینجمنٹ کے ہمارے ہاں کچھ پرابلم بہت بڑے ہیں، جیسے بڑے بڑے یونٹ ہیں انتظامی، تو یہ اب ہم سے مینیج نہیں ہو سکتے۔ ہم ہمیشہ اسی فورم سے اس بات کی اعادہ کرتے رہے ہیں اور تجویز دیتے رہے ہیں کہ پاکستان کو چھوٹے یونٹ میں تقسیم کیا جائے، پنجاب کو 2-3 صوبوں میں تقسیم کیا جائے، کے پی کو 2-3 صوبوں میں تقسیم کیا جائے، بلوچستان کو کیا جائے، سندھ کو کیا جائے۔ کراچی صوبہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے، 7-1.5 کروڑ کی آبادی حیدرآباد کی ہے، 5-6 کروڑ آپ دیکھ لیں کہ پورے صوبے کی آپ کے خیبر پختونخوا کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، اور صرف کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ، تو کراچی کو الگ صوبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کراچی جو ہے یہ مہاجروں کا صوبہ ہے یا مہاجر اس کو مان رہے ہیں، یہ ہم سب کا صوبہ ہے۔ مہاجروں سے زیادہ آبادی وہاں پٹھانوں اور پنجابیوں کی ہے،
اور سرائکی لوگ بھی بہت زیادہ رہتے ہیں. تو کراچی جب صوبہ بنے گا تو یہ ہم سب کا صوبہ ہوگا, ایسے ہی ہم سب کا صوبہ ہوگا. جیسے اب سندھ میں ہم بیٹھے ہیں سارے, اب سندھ بھی تو ایک صوبہ ہے نا, اس کے اندر وہاں پر بڑی اکثریت میں پٹھان بیٹھا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو سندھی ہیں ان سے زیادہ ہے پٹھان اس میں آبادی میں, وہاں پر پنجابی کو ساتھ ملا لیں, سرائکیوں کو بھی ساتھ ملا لیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تاثر غلط ہے اور یہ ایک فکری مغالطہ ڈالتے ہیں کہ یہ مہاجروں کے لیے صوبہ, کوئی مہاجروں کے لیے صوبہ نہیں ہے. کراچی ایک انتظامی یونٹ ہونا چاہیے الگ, اور اس میں سب لوگ ہوں گے, اس میں مہاجر بھی ہوں گے, پٹھان بھی ہوں گے, پنجابی بھی ہوں گے. اور اس قسم کی جو ذہنی تقسیم ہے اب اس کے ہم متحمل نہیں ہیں, ہم بہت تقسیم ہو چکے ہیں, شیعہ سنی, دیوبندی بریلوی, مہاجر پٹھان, پنجابی پٹھان, بلوچی سندھی. اب خدا کے لیے اب ہم مزید تقسیم کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے تقسیم جو ہے یہ اس کو اب جو ہے نہیں ہونا چاہیے, کہ یونٹی کا تاثر ملنا چاہیے. چھوٹے انتظامی یونٹ جو ہے وہ گڈ گورننس کے لیے بڑے ضروری ہیں, تاکہ لوگ جو ہے ان کو نچلی سطح تک جو ہے پاور کے اندر شمولیت کا بھی موقع ملے, اور ریسورسز جو ہے ان کا جو حق ہے ان تک پہنچے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک چھوٹے انتظامی یونٹ بنائیں. جیسے اب سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے, بے شک اس کا نام سرائکی صوبہ نہ ہو, لیکن صوبہ ہونا چاہیے. پنجاب کو تقسیم ہونا چاہیے. اب دلی, اب دیکھ لیں یہ جو مشرقی پنجاب تھا وہ ہمارے اس پنجاب سے چھوٹا تھا, وہ 3 صوبوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ہریانہ الگ صوبہ بن چکا ہے, ایون دلی الگ صوبہ ہے. دلی کی آبادی کراچی سے کم ہے, لیکن وہ پھر بھی الگ صوبہ ہے. اور وہاں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہوئی, نہ وہاں کلچر ڈیمیج ہوا, نہ تہذیب ڈیمیج ہوئی, نہ تاریخی پس منظر, نہ ثقافت کو کوئی نقصان پہنچا, بلکہ زیادہ فلرش ہوئی. کیونکہ جب خوشحالی آتی ہے تو تہذیب و ثقافت زیادہ پروان چڑھتی ہے. گڈ گورننس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تہذیب کو اور فن کو جو ہے پروٹیکشن دیتی ہے اور فروغ دیتی ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور میں قومی اداروں کو خاص طور پر دفاعی اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کی اپنی بقا اسی میں ہے, کہ اگر وہ اپنے خلاف اٹھنے والے ان نفرتوں کے طوفان کو, جس میں قبائلیت کا رنگ ہے یا علاقائیت کا رنگ ہے یا نسلی تفریق کا رنگ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ناگزیر ہے کہ اس مملکت کو چھوٹے انتظامی یونٹ میں تقسیم کیا جائے, تاکہ یہ چیز نفرتیں جو ہے یہ ڈائلوٹ ہو سکے. نسلی نفرتیں جو ہیں, علاقائی نفرتیں جو ہیں, زبانوں کی جو نفرتیں ہیں, لسانی نفرتیں جو ہیں, یہ ساری کی ساری اس وقت ڈائلوٹ ہوگی جب آپ اس کو انتظامی یونٹ, مزید انتظامی یونٹس میں تقسیم کریں گے, اور گڈ گورننس ہوگی, لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے پر انصاف اور حقوق ملیں گے, اور ان کو شمولیت ملے گی. اب جب نئے صوبے بنیں گے تو ظاہر ہے ان میں گورنر ہوگا, اسٹیبلشمنٹ ہوگی, سسٹم ہوگا, تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے گورننس کے نظام کے اندر شامل ہوں گے. تو لوگوں کو احساس ملے گا کہ ہماری اپنی حکومت ہے, ہمارے اپنے ریسورسز ہیں, ہم خود ہی استعمال کر رہے ہیں, ہم خود ہی تقسیم کر رہے ہیں, ہم خود ہی اس کو پالیسی سازی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن. اچھا, آخری سوال یہ کہ آپ کی گفتگو سے ہی میں تھوڑا سا ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ سندھ کی آپ نے بات کی ہے, جب ہم سندھ کو اگر تقسیم کرتے ہیں, کراچی کو صوبہ بناتے ہیں, تو سندھ ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. انہیں کیسے سمجھایا جائے گا, کنٹرول کیا جائے گا. اسی طرح بلوچستان میں پشتون بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو پشتون بیلٹ ہے اسے علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے, لیکن ادھر پھر بلوچوں کا ہم کہتے ہیں کہ وہ محرومیوں کا شکار پہلے ہی ہیں اور ناراض پہلے ہی ہیں, انہیں مزید ہم ناراض کر دیں گے. تو اسی طرح کے پی کے ہم نے دیکھا کہ کے پی کے کو بجائے اس کے کہ ہم کنٹرول کر پاتے, اس کی مینجمنٹ کو ٹھیک کر پاتے, ہم نے مزید قبائلی علاقوں کو اس میں ضم کر کے, اضلاع بنا کے, شٹل ایریا بنا کے پی کے میں ضم کر دیا. تو یہ مشکلات پیدا نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیں, یہ جو چیزیں ہیں نا, ان کو صرف پولیٹیشین ایکسپلائٹ کرتے ہیں, سیاسی کارکن جو ہے نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جو پبلک ہے 99% ان کا ان سے کنسرن نہیں ہوتا. ان کو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں, ایک بہتر زندگی چاہیے ہوتی ہے, عدل و انصاف چاہیے ہوتا ہے, اچھا انتظام چاہیے ہوتا ہے, اسٹریٹ چاہیے ہوتی ہیں, ان کو صاف پانی چاہیے ہوتا ہے, ان کو تعلیم اور صحت کی سہولیات چاہیے ہوتی ہے. ان کا یہ پرابلم نہیں ہوتا. یہ پولیٹیکل ورکر اور سیاستدان وہ اپنی چھپی ہوئی آرزوؤں کا جو ہے اسے ایک لباس بناتے ہیں اور سہارا لیتے ہیں نفرتوں کا, نسل پرستی کا, علاقائیت کا. سندھی جو قوم پرست ہیں, اب دیکھ لیں کہ سندھ کا جو سب سے بڑا نیشنلسٹ تھا جسے ہم جی ایم سید کے نام سے جانتے ہیں, اس کی اپنی کتابیں دیکھ لیں. اس کا ایک نذیر لغاری کے ساتھ بڑا مشہور انٹرویو ہے سندھی میں. اس میں اس نے کہا ہے کہ میں سندھیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں, سندھی انتہائی بد کردار اور برے لوگ ہیں. میں تو صرف سندھ دھرتی کی بات کرتا ہوں, یہ دھرتی میرے لیے اہم ہے اور میں اس دھرتی کی بات کرتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا انسان جس نے انسانیت سے نفرت کی, انسانوں سے نفرت کی, سندھیوں سے نفرت کی, اب وہ زمین کی بات کرتا ہے, دھرتی کی بات کرتا ہے. دھرتی کیا ہے انسانوں کے بغیر؟ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ تھا, اور یہ بنیادی طور پر انسانیت کے دشمن تھے, ہمارے دشمن نہیں تھے, اس ملک کے دشمن نہیں تھے. تمام قوم پرست جو ہیں, بڑے بڑے جو اس قسم کے لوگ ہیں, وہ کم و بیش اسی طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں. ان کو انسانیت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور یہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا سندھی نیشنلسٹ ہیں,
یہ سارے کے سارے چونکہ سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک ماحول بنا لیتے ہیں، اور اس میں پھر وہ دوسری طاقتیں جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھارت ہے اس کے بجٹ میں باقاعدہ کالا باغ ڈیم کے خلاف رقم مختص کی جاتی ہے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ اب واٹر ریسورسز سے ہم محروم ہیں، تو اس قسم کے جو ہمارے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ سارے اسی نفرتوں کی بھینٹ چڑھ گئے، علاقائیت کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے انتظامیہ جب فیصلے کرے گی، اور جب آپ دیکھ لیں کہ کوئی فیصلے اب دیکھو مرجر کا فیصلہ جو ہے جب ریاست کرنے پر آ گئی ہے قبائلی علاقوں کا، تو کسی نے ٹس کی ہے، اور جو اس قسم کی کوئی آوازیں تھیں، میں خود اس کا مخالف تھا، مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کا مخالف تھا، ہم بھی مخالف تھے، لیکن ہماری آوازیں جو ہے نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی، اور یہ جو مرجر کا فیصلہ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوا ہے۔ اگرچہ میں اس کا ذاتی طور پر مخالف تھا اور اب بھی مخالف ہوں کہ ان کو الگ صوبہ ملنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب جو فیصلہ ہو گیا ہے ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب اس کو پیچھے کی طرف جو ہے نا گردش ایام کو ہم دھکیل نہیں سکتے، تو ہم اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اس کو بندوبستی علاقے بننے کے بعد یہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے، ریاستی ڈھانچے کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، پولیس کی جو ہے ریٹ وہاں قائم ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے، آپاشی سروسز، ہسپتال، بہت سی چیزیں، تعلیمی ادارے، تو یہ اچھی بات ہے، اور اس کو اب ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح جب بھی ریاست چاہے گی تو سرائیکی صوبہ بھی بن جائے گا، اس کو بے شک آپ ملتانی صوبے کا نام دیں، انتظامی یونٹ بنے، کراچی صوبہ بنا، کراچی صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کراچی صوبہ بننا چاہیے۔ یہ سندھی نیشنلسٹ جو ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ میں نے آپ کو جی ایم سید کی جس بات کے حوالہ کیا، وہ تو انسانوں کی فلاح کی بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دھرتی چاہیے، ان کو زمین چاہیے، ان کو انسان نہیں چاہیے۔ جی ایم سید کے یہ انٹرویو ریکارڈ پر ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوں تو میں ان کو بالکل دے بھی سکتا ہوں۔ تو نیشنلسٹ جو ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے جو نیشنلسٹ، ہاں، جو تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے جس طرح بات کی جاتی ہے کہ لوگ اپنی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تہذیب اور ثقافت کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی افزائش بھی ہونی چاہیے، اس پر کام بھی ہونی چاہیے، جیسے اب سرائیکی شاعری ہے، سرائیکی ادب ہے، سرائیکی تہذیب ہے، تمدن ہے، پنجابی تہذیب اور تمدن ہے، پنجابی شاعری ہے، پشتو کی بہت خوبصورت شاعری ہے، بہت خوبصورت ان کی تہذیب ہے، بہت ہی اچھا ان کا ایک اپنا قبائلی نظام تھا، ان کو بالکل ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو مزید ریفائن کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہیے، عہد جدید کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قبائلیت کیوں ٹوٹ گئی ہے، وہ اس لیے ٹوٹ گئی ہے کہ وقت کے ساتھ ہم قدم نہیں رہ سکے، وہ ایک گنبد بے در کی طرح تھی، اس کے کراس نہیں ہو سکی دوسری چیزوں سے، اس عہد کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکی، نئی چیزیں اس کے ساتھ نہیں آئی، اس لیے وہ الٹیمیٹلی کولیپس کر گئی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اردو زبان اس لیے بڑی تیزی سے پنپی ہے اور اس نے ترقی کی ہے، حالانکہ کل کی زبان ہے، سرائیکی زبان 4000 سال پرانی ہے، اس نے اس لیے ترقی کی ہے تیزی سے کہ اس نے جدید زبانوں کے اور طاقتور زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سموئے، اس نے عربی، ترکی، فارسی، انگریزی، ہندی، سرائیکی، پنجابی سب لفظوں کو اپنے اندر سمویا۔ ہاں، تو جب وہ کراس ہوئی ہے مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف زبانوں، مختلف الفاظ سے، تو اس کی افزائش جو ہے وہ تیزی سے ہوتی رہی ہے، اور آج وہ دیکھ لیں کہ دنیا کی بڑی زبانوں میں اردو زبان کا شمار ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ٹوٹل عمر 200 سال 250 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ پنجابی، سرائیکی، سندھی، پشتو، یہ مقصد ہے اس سے بہت پرانی زبانیں ہیں، ہزاروں سال بھی ہوتے ہیں، سینکڑوں سال بھی پرانی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر تہذیب اور تمدن جو ہے وہ قابل قدر ہے، اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اس کی پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے، اور اس کی عہد جدید کے تقاضوں کے مطابق افزائش کے جو راستے ہیں وہ بھی کھلے رہنے چاہیے، شاعروں اور ادیبوں کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ پشتو کے شاعر ہوں، چاہے وہ فارسی کے شاعر ہوں، چاہے وہ پنجابی کے شاعر ہوں، ان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے، سرائیکی ادب کو، پشتو ادب کو، پنجابی ادب کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو اقدامات بھی کرنے چاہیے، ان کی تہذیب اور ثقافت جو ہے اس کے فروغ کے لیے بھی بنیادی اقدامات کرنے چاہیے، ادارے بننے چاہیے، لیکن ان چیزوں کو نفرتوں کا وسیلہ بنانا، تفریق کا، انسانوں کے درمیان تفریق کا وسیلہ بنانا اور مملکت کو نقصان پہنچانے کے لیے سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرنا، یہ کبھی بھی مناسب اقدام نہیں ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ بہت شکریہ اسلم صاحب۔ ناظرین، آپ نے اسلم صاحب کی گفتگو سنی، جس کا لباب یہی نکلتا ہے کہ ہمیں انسانیت سے محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن انہیں نفرتوں کا وسیلہ نہیں بنانا۔ ہم نے ملک کے خلاف ان کو استعمال نہیں کرنا، اپنے دفاعی اداروں کے خلاف انہیں استعمال نہیں کرنا، اپنی ریاست کے خلاف انہیں استعمال نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ دفاعی اداروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ
ایسا ماحول اور ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دیں کہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہوں اور بیرونی قوتیں، بیرونی جو طاقتیں ہیں، بیرونی جو دشمن ہیں وہ انہیں استعمال کرنے کا ذریعہ بنا سکے۔ دفاع کے لیے بے شک ہمیں مضبوط فوج بھی چاہیے، مستحکم دفاعی ادارے بھی چاہیے، ہمیں ایٹم بم بھی چاہیے، ہمیں دنیا بھر کے جتنے بھی جدید ہتھیار ہیں وہ ہمیں سارے کے سارے چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہمیں فوج بھی چاہیے، ہمیں پولیس بھی چاہیے، ہمیں دیگر فورسز بھی چاہیے، ہمیں سارے وسائل بھی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5th جنریشن وار کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی فکری تحریک چاہیے جو ہمیں جوڑ کے رکھ سکے، جو ہمیں متحد اور منظم کر کے رکھ سکے، اور ہم آپس میں بیٹھ کے تبادلہ خیال کر کے مسائل پہ بات کر کے مذاکرات کے ذریعے اور پرامن بات چیت کے ذریعے یہ تجاویز سامنے رکھ سکتے ہیں، ان کا حل سامنے رکھ سکتے ہیں اور حل نکال بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔